اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، سورہ فیل کا آغاز کرتے ہیں ہم. کل ہم نے کلاس میں ٹرانسلیشن دیکھی تھی. ٹھیک ہے، کیا تھی وہ ٹرانسلیشن؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر خانگر کی کنکریاں پھینک رہے تھے. پھر اللہ نے انہیں کھائے بھوسے کی طرح کر دیا. ٹھیک ہے، یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے. چلیے، اصحاب الفیل کے کون تھے؟ ٹھیک ہے، کون تھے؟ جی، اب اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اصحاب الفیل کون تھے. حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہۃ الاشرم نامی ایک شخص گورنر تھا. اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا کسے کہتے ہیں؟ عبادت خانہ تعمیر کیا. اس کا مقصد تھا کہ لوگ عبادت اور حج و عمرے کے لیے خانہ کعبہ جانے کی بجائے یہاں آ جائیں. اہل مکہ اور عرب کے دیگر قبیلوں کو یہ بات سخت ناگوار گزری. چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو پلیدی اور گندگی سے آلودہ کر دیا. ابرہہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ اس کے بنائے ہوئے گرجے کو کسی نے نجاست سے آلودہ کر دیا ہے تو اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر لے کر مکے پر حملہ ور ہوا. اس کے لشکر میں بہت سے ہاتھی بھی تھے. اسی وجہ سے ان کو اصحاب الفیل کہتے ہیں، ہاتھی والا. اصحاب الفیل مطلب ہاتھی والا کہا جاتا ہے. مکے کے قریب پہنچ کر ابرہہ نے مکے کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا. عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا کہ آپ کے لشکر نے جو اونٹ پکڑے ہیں وہ میرے ہیں، لہٰذا ان کو واپس کیا جائے. باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ، جس کو گرانے کے لیے تو آیا ہے، وہ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہی اس کا محافظ ہے، وہ خود اس کو بچا لے گا. پھر عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے کی کنڈی پکڑ کر ان الفاظ میں دعا کی: اللہم ان المرء یا الہی، ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے. نعو رحلہ فامنع ہلالک، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما. لا یغلبن صلیبہم ومحالہم غدوا محالک، کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر کے مقابلے پر غالب نہ آنے پائے. ان کی چال کو بیکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کیسے؟ اب آگے پڑھتے ہیں ہم. ابرہہ عظیم الشان لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے جس مذموم اور ناپاک ارادے کے ساتھ آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بری طرح ناکام اور نامراد کر دیا. ابرہہ کی چال فقط یہی نہیں تھی کہ خانہ کعبہ کو گرا دے،
اور لوگوں کی توجہ اپنے گرجا کی طرف مبذول کرا دے، بلکہ وہ تمام تجارتی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی فوائد بھی حاصل کرنا چاہتا تھا جو خانہ کعبہ کی وجہ سے قریش مکہ کو حاصل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی چال کو ناکام بنا دیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں ہم کیسے اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کی چال کو ناکام بنا دیا۔ جب ابرہہ کے لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے مکہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھے تو اس کے لشکر کا خاص ہاتھی، جس کا نام کیا تھا؟ محمود تھا، اچانک بیٹھ گیا۔ ہاتھی والوں نے اس کو اٹھانا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس کو بڑے بڑے آہنی تیروں سے مارا گیا اور اس کی ناک میں لوہا بھی ڈالا گیا، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گیا مگر اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اسے جنوب، شمال اور مشرق کی طرف موڑ کر چلانے کی کوشش کی جاتی تو وہ دوڑنے لگتا، جب مکہ کی طرف موڑا جاتا تو وہ فوراً بیٹھ جاتا اور کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ اپنے چونچوں اور پنجوں میں خانگر کی کنکریاں لیے ہوئے آئے اور انہوں نے اس لشکر پر ان کنکریوں کی بارش کر دی۔ اچھا، ابابیل کسے کہتے ہیں؟ ابابیل کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک خاص قسم کا پرندہ، اس کو ابابیل کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ابرہہ کی فوج پر ابابیل بھیجی گئی تھی، حالانکہ عربی زبان میں ابابیل ان بہت سے متفرق گروہوں کو کہا جاتا ہے جو پائے در پہ مختلف سمتوں سے آئیں، خواہ وہ آدمیوں کے ہو یا جانوروں کے۔ وہ پرندے چونکہ مختلف سمتوں سے جھنڈ کے جھنڈ اور غول در غول آئے تھے، اسی لیے انہیں ابابیل کہا جاتا ہے، نہ کہ ابابیل پرندے کا نام ہے۔ عبرتناک انجام، ابرہہ اور اس کا لشکر جب خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھا اور محصر وادی میں پہنچا تو پرندوں کے جھنڈ نے انہیں گھیر لیا۔ ہر پرندے کے ساتھ 3 کنکریاں تھی، 2 اس کے پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ وہ کنکریاں اگرچہ چنے یا مسور کے دانوں کے برابر تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ مہلک کام کیا۔ جس فوجی پر بھی وہ کنکری گرتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا اور بالآخر وہ مر جاتا۔ خود ابرہہ کا بھی جو بھاگ نکلا تھا، سنا پہنچتے پہنچتے یہی انجام ہوا۔ ان کنکریوں کے لگنے سے ان کے جسم کا اجزاء کٹ کٹ کر اس طرح بکھر گیا جیسے کھائی ہوئی بھونسی ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ تاریخ میں بہت سے واقعات ایسے ہیں جن کو یاد کرنا اور ان سے عبرت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اصحاب الفیل کے واقعے سے مسلمانوں اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصد ہے کہ آپ کفار کے ظلم و ستم اور دھمکیوں سے نہ گھبرائیں۔ جس اللہ نے ہاتھی والوں سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، وہ ان کے شر سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ انسان حق پر ہو اور دنیاوی قوتیں اس کی مدد کرنے سے عاجز آ جائیں
تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اسی لیے تنگی و آسانی میں انسان کو اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال پیدا کیا جس سال اس نے اپنے گھر کی ہاتھی والوں سے حفاظت فرمائی، تاکہ دونوں بھلائیاں ایک سال میں جمع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کی حفاظت کے سلسلے میں قدرت الہی کی کھلی نشانی دیکھنے کا تقاضا تھا کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں جلدی کرتے اور ایک دوسرے سے سبقت کرتے، لیکن انہوں نے ہٹ درمی سے کام لیا اور کفر پر اڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام پر غالب ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ مقدس مقامات کے متعلق عالمی، صلیبی اور صہیونی طاقتوں کے حرص و طمع اور مکر اور فریب کے ناپاک تدبیریں مخفی و پوشیدہ نہیں ہیں، لیکن اصحاب الفیل کے واقعہ یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ابرہہ اور اس کے لشکر سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تھی، وہ اپنے گھروں جیسے مسجد الاقصی، مسجد القرطبہ وغیرہ کی حفاظت پر قادر ہے۔ وہ صہیونیوں کی ناپاک سازشوں کو ناکام بنا دے گا اور ان کا وہی انجام ہوگا جو اصحاب الفیل کا ہوا تھا، انشاءاللہ۔